تو آپ نے یہ بہت بار سنا ہوگا کہ افغانستان میں جو مجاہدین ہیں یا طالبان ہیں یہ حضرت مہدی کا لشکر. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو افغان وزیر خارجہ محمودی کے پاس گئے ہیں اور ہندوستان کے ساتھ وہاں جو ان کے معاہدے ہوئے ہیں، جس قسم کو پروٹوکول ملا ہے، دفاعی معاہدے ہوئے ہیں، بہت سی چیزیں وہ سب سامنے آ گئی ہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو حضرت مہدی کا لشکر ہوگا وہ تو غزوہ ہند کرے گا، ہندوستان سے جنگ کرے گا، تو ایسے ہندوستان فتح ہوتا ہے؟ آپ نے سنا مفتی عبدالرحیم کا کہنا ہے کہ امارت اسلامی افغان طالبان یا لشکر مہدی نہیں ہو سکتے، اور وجہ اس کی یہ بیان کی ہے کہ امارت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی صاحب یہ بھارت گئے ہیں، اور ان کا کہنا یہ کہ انہوں نے وہاں پہ بھارت سے دفاعی معاہدہ کیا ہے. تو یہ انہوں نے ایک صغرا بیان کیا اور کہتے ہیں کہ جو لوگ امام مہدی کا جو لشکر ہوگا وہ تو غزوہ ہند کرے گا، اور بھارت کے جو حکمران ہوں گے، ہند کے جو حکمران ہوں گے، انہیں زنجیروں میں جکڑ کے لائے گا، یہ حدیث میں ذکر ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ کیسے لشکر مہدی کا حصہ ہو سکتے ہیں کہ جو بھارت سے دفاعی معاہدے کر رہے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں ان پر ہم یہ بھی کہیں کہ یہ غزوہ ہند کے غازی ہوں گے. تو یہ انہوں نے ایک مقدمہ قائم کیا اپنا. تو آج ہم اس پر کچھ بات کریں گے. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بالکل ایک من گھڑت اور بے بنیاد الزام ہے کہ انہوں نے امارت اسلامی نے بھارت سے دفاعی معاہدہ کیا ہے. بالکل ایک جھوٹ پر مبنی بات ہے. جیسے کہ ہم پہلے بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ مفتی عبدالرحیم بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف سے من گھڑت دلائل بناتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں. اور انہوں نے پچھلے کچھ عرصے سے امارت اسلامیہ کے خلاف ایک محاذ کھول رکھا ہے. امارت اسلامیہ افغانستان جو کہ واحد اسلامی ملک ہے، اسلامی حکومت ہے. اسلامی ملک تو اور بھی ہیں لیکن اسلامی حکومت وہاں پہ نہیں ہے. اسلامی حکومت صرف اور صرف افغانستان میں ہے. تو مفتی عبدالرحیم نے اس واحد اسلامی حکومت کو بدنام کرنے کا، اس سے ناکام کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے. تو یہ الزام بھی اسی ایک ذمہ داری کی ایک کڑی ہے جو کہ مفتی عبدالرحیم نے شروع کی ہوئی ہے اور اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹا الزام ہے. اس کی کوئی ایویڈنس یہ پیش نہیں کر سکتے. نہ کسی میڈیا پہ یہ بات آئی ہے، نہ کسی ٹی وی چینل نے کہی ہے، اور نہ کسی سوشل میڈیا پہ یہ بات ذکر ہے کہ دفاعی معاہدہ کیا ہے. ہاں، ان کے درمیان بعض معاہدات اس طرح کی بات چیت ہوئی ہے، بعضی امور میں تعاون کی، جیسے صحت کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں، تکنیکی شعبوں میں اس میں تعاون کی، باہمی تعاون کی بات چیت ہوئی ہے. معاہدہ اس میں بھی کوئی خاص نہیں ہوا. تو پہلی بات ہے کہ یہ جھوٹا الزام ہے. تو یہاں پر مفتی عبدالرحیم کا دغلا پن آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں تحقیق کرنے والا ہوں اور میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر تحقیق کا مادہ پیدا کریں، سنی سنائی باتیں اور جھوٹی باتیں سوشل میڈیا پہ نہ پھیلائیں. اس پہ ان کی ویڈیوز شائع ہوتی ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں جو انہوں نے لال مسجد کی طالبات کی شہادت کو ایشو اٹھایا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ لال مسجد میں کوئی بھی طالبہ نہ شہید ہوئی ہے، نہ زخمی ہوئی ہے، نہ لاپتہ ہوئی ہے. تو اس میں انہوں نے بار بار اپنی اس بات کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں تحقیق کا مادہ پیدا ہو اور جھوٹ نہ اڑائیں، جھوٹ نہ بولیں. تو دوسری طرف یہ خود ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو بالکل بے بنیاد ہوتی ہیں، جھوٹے الزامات ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ امارت اسلامیہ افغانستان نے یا مجاہدین نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ اسلامی لشکر مہدی کا حصہ ہے اور یہی جائیں گے اور امام مہدی سے ملیں گے اور ہند پر غزوہ کریں گے. انہوں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا. ہاں، یہ دعویٰ ذرع مومن اور اسلام اخبار سے لوگوں نے سیکھا ہے، جو کہ موصوف چلاتے تھے، موصوف کی نگرانی میں وہ شائع ہوتا تھا. اس میں بار بار یہ اس بات کا ایک ہی تکرار کی گئی ہے کہ یہی امام مہدی کا لشکر ہے اور یہی ان کے جو تعریفوں میں القابات انہوں نے دیے کہ یہی امام مہدی کا لشکر ہے اور اہل حق لوگ ہیں. لیکن اب چونکہ پاکستانی فوج کی پالیسی تبدیل ہو گئی ہے امارت اسلامیہ افغانستان کے لیے، تو موصوف کی پالیسی بھی اور ان کے بیانات بھی تبدیل ہو چکے ہیں. بہرحال، لیکن اس کے بالمقابل موصوف پاکستانی فوج کو غزوہ ہند کا مجاہد کہتے ہیں، غزوہ ہند کا غازی کہتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جو بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک جنگ شروع ہو گئی تھی، ایک جنگ کہیں یا اسے ڈرامہ کہیں، جو شروع ہو گیا تھا، تو اس میں موصوف نے بار بار اپنی ویڈیوز میں اس بات کا اظہار کیا کہ یہی پاکستانی فوج، یہی غزوہ ہند کے غازی ہیں اور یہ غزوہ ہند کی ابتدا ہے اور غزوہ ہند شروع ہو چکا ہے. تو یہ فتوی ہم نے موصوف سے سنے. اس میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ یہ پاکستانی فوج کا دعویٰ نہیں ہے. تو کبھی بھی اس کا دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم
غزوہ ہند کے غازی ہیں، بلکہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ ایک نیشن اسٹیٹ ہے، اور نیشن اسٹیٹ کی فوج جو ہے وہ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ نیشن اسٹیٹ کی فوج کا کام صرف ملک کی سرحدات کی حفاظت ہوتی ہے، کہ وہ ملک کی سرحدات کی حفاظت کرے گی اور دوسرے ملک کی سرحدات کا احترام کرے گی، اور نیشن اسٹیٹ اقوام متحدہ کے چارٹر پر چل رہی ہوتی ہے، اس کا احترام کرتی ہے۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک کی سرحد کی خلاف ورزی نہیں کریں گے بلکہ اس کا احترام کریں گے۔ تو جب یہ نیشنل اسٹیٹ ہے تو نیشنل اسٹیٹ یہ کیسے سوچ سکتی ہے کہ وہ غزوہ ہند کرے گی اور غزوہ ہند کی غازی ہوگی اور اس ہندوستان کو فتح کرے گی اور اس کے احادیث کے مطابق اس کے جو حکمران ہیں انہیں گرفتار کر کے لائے گی؟ تو یہ نیشنل اسٹیٹ کا کام نہیں ہو سکتا، اس لیے پاکستانی فوج کبھی بھی غزوہ ہند کی غازی نہیں ہو سکتی۔ ایک بات یہاں پہ قابل توجہ یہ بھی ہے کہ موصوف نے کہا کہ امارت اسلامی والے لشکر مہدی کا حصہ اس لیے نہیں ہو سکتے، غزوہ ہند کے غازی اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے بھارت سے دفاعی معاہدہ کیا ہے یا کوئی بھی معاہدہ کیا ہے۔ دوسری طرف فوج کو، پاکستانی فوج کو غزوہ ہند کا غازی کہتے ہیں، حالانکہ پاکستانی فوج امریکہ کے ساتھ مختلف قسم کے معاہدات میں ابھی بھی ہے۔ پاکستانی فوج نے امریکہ کے ساتھ مختلف قسم کے معاہدات کیے ہوئے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی مثال وہ معاہدہ ہے جو کہ 2002 میں کیا تھا، ACSA کے نام سے، ایکوزیشن اینڈ کراس سروسنگ ایگریمنٹ۔ یہ 2002 میں ہوا تھا، اور پاکستان کی طرف سے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے اس وقت کے سیکرٹری ڈیفنس لیفٹیننٹ جنرل حمید جاوید نے۔ اس معاہدے کی تفصیلات کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک لاجسٹک سپورٹ کا معاہدہ تھا جس میں ایندھن کی فراہمی اور مرمت اور دوسری ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، یہ اس کا معاہدہ تھا۔ تو ظاہراً تو دیکھنے میں کوئی ایسی بری بات نہیں لگتی ہے کہ کسی کافر ملک کے ساتھ بھی انسان، کوئی ملک اس طرح کا مسلمان معاہدہ کر سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ کہ اس کے مقصد کو دیکھنا چاہیے کہ معاہدہ کس مقصد کے لیے کیا گیا تھا۔ اس وقت امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا، یہ مشہور بات ہے، اور یہاں پہ قبضہ کر لیا تھا۔ افغانستانی کی واحد اسلامی حکومت دنیا کی جماعت اسلامی افغانستان کو ختم کر کے امریکہ نے وہاں پر قبضہ کر لیا تھا، اور پاکستان ان کے ساتھ فرنٹ لائن اتحادی تھا اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف، جس میں لاکھوں مسلمان شہید کیے گئے، اسلامی حکومت کو ختم کر دیا گیا پاکستان کے تعاون کے ساتھ۔ پاکستان اس میں فرنٹ لائن اتحادی تھا، اور یہ جو معاہدہ تھا یہ بھی اسی لیے تھا کہ امریکہ کو جو بھی ضرورت پڑے گی افغانستان میں سامان کی اور رستوں کی اور دیگر جو بھی تعاون کی، اڈوں کی ضرورت پڑی، پاکستان نے اڈے بھی دیے۔ تو یہ معاہدہ اس نوعیت کا تھا، یعنی ایک اسلامی فوج کہلائی جانے والی، اسلامی ملک کی ایک اسلامی جو فوج کہلاتی ہے، اس نے معاہدہ کیا تھا کفار سے، اور کس لیے کیا تھا؟ امارت اسلامی افغانستان کو گرانے کے لیے، اسلامی حکومت کو گرانے کے لیے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، جس میں بچے عورتیں شہید کیے گئے، مسلمان ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد میں شہید ہوئے۔ تو اس لیے پاکستان کا معاہدہ تھا۔ تو اب آپ بتائیں کہ یہ فوج جو کہ دنیا کے بدترین مسلمانوں کے قاتل، جس نے غزہ میں بچے عورتوں کو شہید کرایا، عراق میں، افغانستان میں، لیبیا میں، ہر جگہ مسلمانوں کو شہید کیا، جس کافر نے، امریکہ نے، پاکستانی فوج اس کے ساتھ اتحادی ہے، پہلے بھی تھی اور ابھی بھی ہے۔ صرف اتحادی نہیں بلکہ اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو یہ فوج غزوہ ہند کی غازی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اسلامی حکومت کہ جو کہ اسلام سے محبت رکھتے ہیں، وہ لوگ افغانی طالبان اور مجاہدین جو کہ اسلام سے محبت رکھتے ہیں، امت مسلمہ سے محبت رکھتے ہیں، جن کی قربانیاں امت مسلمہ کے لیے ہیں، تو وہ غزوہ ہند کے غازی نہیں ہو سکتے۔ اور امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی وہ غزوہ ہند کا غازی ہے، جنتی ہے، اس کو آپ نے جنت کے ٹکٹ دیے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہم اس بات کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ کون لشکر مہدی کا حصہ ہوگا، کون نہیں ہے، اور کون غزوہ ہند کا غازی ہے، کیونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ بھی ہے، مختلف اقوال ہیں اس بارے میں کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے یا آئندہ ہوگا۔ بہرحال فی الحال اس بات کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ علامات کو دیکھ کر، کاموں کو دیکھ کر انسان یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ کون، کس کے لیے امکان زیادہ ہے کہ وہ لشکر مہدی کا حصہ بنے گا۔
تو لشکر مہدی کا حصہ وہی ہوگا کہ جو جہاد کرتا ہوگا. امام مہدی کا حضرت مہدی رضی اللہ عنہ جب آئیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کی جنگیں خطرناک جنگیں ہوں گی، تیز جنگیں ہوں گی اور کفار سے ہوں گی. عالم کفر کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے وہ. تو ان کی ان علامات کو دیکھ کر اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لشکر مہدی کا حصہ ہو سکتے ہیں طالبان اور مجاہدین، کیونکہ ان کے بھی وہی کام ہے جو امام مہدی کے ہوں گے. کفر سے نفرت ہوگی، کفر کے خلاف برسر پیکار ہوں گے، ان سے معاہدات میں نہیں ہوں گے، ان سے لڑیں گے، جہاد کریں گے. تو ان کاموں کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ، امید ہے کہ یہی لوگ لشکر مہدی کا حصہ بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا حصہ بنائے. تو مفتی عبدالرحیم کو امارت اسلامیہ کا بھارت سے ملنا، بھارت جانا، ان کی سفارتی تعلقات کا بحال ہونا، یہ تو برا لگا ہے. لیکن دوسری طرف جنہیں وہ غزوہ ہند کا غازی کہتے ہیں، پاکستانی فوج کو، جو کہ کفر کی، امریکہ کی غلام ہے، کفر کے مفادات کی محافظ ہے، اس کا امریکہ کے ساتھ فرنٹ لائن اتحادی ہونا کوئی برا نہیں لگا. اس بارے میں انہوں نے کبھی فتویٰ نہیں دیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے، امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی بن کے آپ غلطی پر ہیں، کبھی یہ نہیں کہتے، بلکہ اس سے بالکل خاموش رہتے ہیں. کبھی فوج کو خوارج نہیں کہا، کبھی اسے فتنۃ الامریکہ نہیں کہا. اور اس کے برخلاف مجاہدین سے معمولی غلطی بھی ہو جائے تو اسے یہ ہائی لائٹ کر کے اور غبار چڑھا کے دکھاتے ہیں. مفتی عبدالرحیم کے پروپیگنڈے کو دیکھ کر اور جس طرح یہ امارت اسلامیہ افغانستان کے خلاف، ایک واحد اسلامی حکومت کے خلاف جس طرح یہ پروپیگنڈے کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، تو ان کی یہ صورتحال دیکھ کر قرآن پاک کی وہ آیت یاد آتی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اس کا خلاصہ یہ کہ ہر زمانے میں ہر نبی کے خلاف بس ایسے لوگ ہوتے تھے جو کہ لوگوں کو ابھارتے تھے، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے. وہی کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا کہ ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے، انبیاء کے خلاف ابھارتے تھے. تو مفتی عبدالرحیم کا بھی یہی کام ہے، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا، فتنے میں ڈالنا. حتیٰ کہ جس فوج کی یہ چاپلوسی کرتے ہیں، اس فوج کے بھی نقصان میں ان کی باتیں ہیں، اس فوج سے بھی یہ دشمنی کر رہے ہیں، کیونکہ فوج کو مستقل یہ جنگ میں دھکیل رہے ہیں. جتنے فوجی مر رہے ہیں، جتنا نقصان ہو رہا ہے پاکستانی فوج کا، اس سب کا ذمہ دار مفتی عبدالرحیم ہے، کیونکہ یہی وہ شخص ہے جو کہ فوج کو جنگ میں مستقل دھکیل رہا ہے، فوج کو جنگ پہ ابھار رہا ہے اور جنگ کو تیز کر رہا ہے. جیسے کہ شیطان ابو جہل کے دل میں وسوسے ڈالتا تھا اور اسے ابھارتا تھا جنگ کے لیے، لیکن خود پھر جنگ میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا تھا. تو یہ سارے وہ کام ہیں جو کہ ہم نے عالم کفر کی طرف سے دیکھے کہ وہ مجاہدین کے خلاف اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے چلے آئے ہیں، ہمیشہ مجاہدین کو بدنام کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. تو یہ بھی مفتی عبدالرحیم بھی وہی کام کر رہے ہیں. کفار ہمیشہ مجاہدین کے سروں کی قیمت لگاتے ہیں، تو ہماری فوج، ہماری حکومت وہ بھی یہی کام کرتی ہے، کفار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. سروں کی قیمت تو انبیاء کی بھی لگی تھی، انبیاء کے سر کی قیمت کی، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سر کی قیمت بھی لگائی گئی تھی. لیکن اس کے مقابلے میں نہ صحابہ نے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کافر کے سر کی قیمت نہیں لگائی، بلکہ یہ کام وہ لوگ ثواب سمجھ کے بغیر کسی قیمت کے کرتے تھے. لیکن پاکستانی فوج اور حکومت یہ کفار کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انہوں نے بھی مجاہدین کی سروں کی قیمت لگائی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.